ثبوت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک طاعون کے ذکر میں جب طاعون کی پیشگوئی فرمائی کہ کثرت سے پھیلے گی، اور اس وقت عجیب حالت تھی دل کی، ایک طرف آپ کی سچائی کا مدار تھا کہ طاعون ظاہر ہو اور اسی طرح تباہی مچائے، دوسری طرف گہری انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ نے ایک اشتہار شائع فرمایا، ایک طرف پیشگوئیاں ہو رہی تھیں، دوسری طرف یہ اشتہار شائع فرمایا کہ ایک روحانی ذریعے سے مجھے ایک علم ہوا ہے، اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے بے حد جوش بھر دیا ہے کہ میں تمام بنی نوع انسان کو بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس سے بنی نوع انسان کے بہت سی شفا کے فائدے متعلق ہیں، اور اس میں بہت بڑی شفا کے راز ہیں۔ اور وہ بات کیا تھی کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہی روحانی ذریعے سے یہ ڈالا گیا ہے کہ الہام کا لفظ نہیں لیکن صرف روحانی ذریعے کا لفظ ہے کہ اگر کسی ملک میں غدودوں کی بیماریاں یعنی گلینڈز کی بیماریاں ہوں، اور طاعون ایک گلینڈ کی بیماری ہے، تو اس ملک میں اگر جلدی امراض پھیلا دی جائیں تو جو گٹھلیوں کی بیماریاں ہیں وہ نکل کر باہر جلد پر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور انسان کے جو اندرونی اعضاء ہیں وہ محفوظ رہ جاتے ہیں اور جلد کی تکلیف میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی برا سودا نہیں، بہت بہتر ہے، اگرچہ بظاہر تکلیف ہوتی ہے لیکن خطرناک بیماری سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ دو سکھائے ہیں، دو دوائیں، ایک سلفر اور ایک مرکری، کہ گندھک اور پارے کے ذریعے اندرونی بیماریوں کو بیرونی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب جب میں نے ہومیوپیتھی شروع کی تو اس بات سے میں حیران رہ گیا کہ میں نے ہی یہی نظریہ ہانیمن نے بھی پیش کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بعض دواؤں کے اثر سے اندرونی بیماریاں باہر کی طرف منتقل ہوتی ہیں، اس کو ہم رد عمل کہتے ہیں، اور لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہومیوپیتھک سے دوا لیتے ہیں کسی ہومیوپیتھ سے، اور اچانک جلد پر تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ ہم مارے گئے، ہمیں بہت تکلیف بڑھ گئی۔ اور انہوں نے متنبع کیا ہے کہ مارے نہیں گئے، فائدے کا سامان ہے، یہ یقینی طور پر سمجھ لیں کہ آپ کو پہلے سے فائدہ ہوگا، ورنہ اندر سے کوئی اور چیز یوں ہی باہر پھینک ہی نہیں سکتی۔ جو دوا بھی اندر سے باہر کی طرف بیماری کو منتقل کرے وہ اچھی ہے، جو باہر سے اندر کی طرف لے کے جائے وہ بری ہے۔ اب یہ تھا ہانیمن صاحب کا، ذرا صاحب اس طرف ہو جائیں، ہاں ٹھیک ہے، یعنی ایک ہومیوپیتھی کے متعلق اظہار خیال جس میں یہ دو دوائیں انہوں نے کہا یہ ہماری چوٹی کی دوائیں ہیں، اس کو کہتے ہیں مین سٹے لفظ استعمال ہوا ہے جرمن سے ترجمے میں، کہ دیز ٹو آر مین سٹے اگینسٹ گلینڈولر ڈیزیزز، یعنی اندرونی غدودوں کی بیماریوں کو یہ باہر نکالنے میں بنیادی ستون کا کام دینے والی ہیں۔ تو اس سے پھر میرے دل میں یہ جب مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقتباس پڑھا تو پھر اور بھی دل میں زیادہ تقویت پیدا ہوئی۔ بہرحال ہانیمن صاحب نے کیوں اس نئی ایجاد کا سوچا؟ انہوں نے دیکھا کہ بڑا لمبا تجربہ ہومیوپیتھک علاج کا تھا، کہ جو ہم ایلوپیتھک علاج کا تھا، ایلوپیتھک کے ذریعے علاج کرتے ہیں تو مریض اچھا ہونے کی بجائے ایک بیماری سے شفا پاتا ہے، ایک دوسرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرے سے شفا پاتا ہے ایک تیسری میں، اور پھر ایک پیرافرنیلیا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک ارد گرد جھنجٹ سا اٹھ کھڑا ہوتا ہے بیماریوں کا، اور ایک کی بجائے 2 3 4 5 بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس پر انہوں نے یہ نظریہ معلوم کیا، یعنی یہ نظریہ پیش کیا، یہ بات سمجھی کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایلوپیتھی کے ذریعے کسی بیماری کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو عملاً یہ شفا نہیں ہے، یہ دبانا ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے یہ پیش کی کہ جب کسی کو سر درد ہو رہی ہو اور ہم ایسپرین دے دیتے ہیں تو اس سے سر درد ایک علامت ہے جو کسی دوا کے اثر سے دور ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوا
उस असल जड़ को नहीं काटती जिसकी वजह से सर दर्द हो रही थी। और एस्पिरिन की मिसाल दी है उन्होंने कि हमें क्या पता कि सर दर्द क्यों हुई है। चुनांचे उन्होंने कहा कि डॉक्टर उस वक्त तक की तहकीक के मुताबिक ये राज तो पा चुके हैं कि सर दर्द जिसको एक बीमारी समझते हो ये 100 या 1000 बीमारियों का नाम हो सकता है। गुर्दे की तकलीफ से भी सर दर्द हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर से भी हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर से भी हो सकती है, जिगर की बीमारी से, अंतड़ियों में कोई तकलीफ है उससे हो सकती है, कई किस्म के बुखार हैं उनके से जहरीले मादे पैदा होते हैं और हर एक का अपना अपना एक असर है। तो हम एलोपैथिक में उसको एक बीमारी कहते हैं और दूर करते हैं इलामत को। और ज़रूरी नहीं है कि इलामत के साथ वो असल चीज़ भी दूर हो जाए। वक्त के साथ हर बीमारी का रद्द-ए-अमल जिस्म दिखाता है वो ठीक भी हो जाती है, मगर इलामत दूर कर देना इलाज नहीं है। उससे दूसरा नुकसान कहते हैं ये है कि कुछ देर के बाद वही मरीज जो एक गोली से शिफा पा जाता था उसका सर दर्द 2 से भी शिफा नहीं फिर पाता, फिर 3 और फिर 4 करनी पड़ती है। कोई पैगाम आया हुआ आपको?